آج ہم ایمان اور محبت سے جڑی ایک بہت ہی خاص کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی ایک ایسے عدد کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسا ہندسہ جو تاریخ کے دو بالکل الگ لیکن گہرے طور پر جڑے ہوئے لمحات کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ اور وہ عدد ہے بہتر یعنی 72۔ یہ ایک ایسا ہندسہ ہے جو واقعہ کربلا کا ذکر آتے ہی ذہن میں گونجنے لگتا ہے نا؟ جی ہاں، یہ عدد انہی بہتر جاننثاروں کی یاد دلاتا ہے، امام حسین کے وہ ساتھی اور گھر والے جنہوں نے حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ قربانی کی ایک لازوال داستان ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک تعداد ہے یا اس 72 کے عدد کے پیچھے کوئی گہرا، کوئی نبوی اشارہ بھی چھپا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے سفر کرنا ہوگا، کربلا کے واقعے سے کئی دہائیاں پہلے عبادت کے ایک بہت ہی خاص لمحے کی طرف۔ تو آئیے اس کہانی میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایک نانا کی اپنے نواسے سے نبوی محبت کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے کا تعلق ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، نبی اکرم نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ سجدے میں ہیں، اپنے رب سے مکمل یکسوئی اور گہرے تعلق کا ایک لمحہ۔ اور اسی دوران ان کے چھوٹے سے نواسے امام حسین، جو ابھی بچے ہیں، کھیلتے کھیلتے معصومیت سے اپنے نانا کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک عام انسان کا رد عمل کیا ہوتا، لیکن نبی رحمت کا رد عمل کیسا تھا؟ اصل میں اس کے بعد جو ہوا وہی اس پورے واقعے کو ایک معجزے جیسا بنا دیتا ہے۔ وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، بلکہ اپنے نواسے کے کھیل میں خلل نہ پڑے، اس کی خوشی قائم رہے، اس کے لیے وہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی محبت جو عبادت کے دوران بھی اپنے جوبن پر ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں 72 تسبیحات کی وضاحت کی طرف۔ یہ وہ نقطہ ہے جو عبادت کے اس عمل کو قربانی کے ایک عظیم عمل سے جوڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طویل سجدے کے دوران ہو کیا رہا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تسبیح کیا ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، جیسے سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس طویل سجدے میں جب امام حسین ان کی پشت پر تھے، نبی اکرم نے اللہ کی پاکی بیان کی، انہوں نے سبحان اللہ کا ورد کیا۔ اور جانتے ہیں کتنی بار؟ ٹھیک 72 مرتبہ، 72 ٹائمز۔ اب ذرا ان دونوں واقعات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف نبی کا طویل سجدہ جس میں نواسہ پشت پر ہے اور 72 تسبیحات ادا ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف کئی سال بعد کربلا کا میدان جہاں وہی نواسہ امام حسین قائد ہیں اور ان کے ساتھ 72 جانثار قربان ہو رہے ہیں۔ یہ تعلق، یہ گونج حیران کن ہے نا؟ تو آخر اس قربانی کی میراث کیا ہے؟ صدیوں تک قائم رہنے والی یہ گونج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ محض ایک اتفاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ نانا کا محبت بھرا عمل، یعنی وہ 72 تسبیحات، دراصل اپنے نواسے کی اس عظیم قربانی کی ایک روحانی پیشین گوئی تھی، ان 72 جانوں کی قربانی کی جو حق کے لیے دی جانی تھی۔ ہر تسبیح گویا ایک خراج تحسین تھی، اور آنے والے وقت میں ہر شہید ایک گواہی بننے والا تھا۔ ایک چھوٹا سا محبت بھرا لمحہ ایک بہت بڑی قربانی کا اشارہ بن گیا۔ تو اس ساری کہانی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ محبت کے چھوٹے چھوٹے اشاروں میں بھی کتنے بڑے اور گہرے معنی چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک نانا کی محبت اور ایک نواسے کا ایمان مل کر تاریخ رقم کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ماضی کی یہ گونج، یہ اشارے ہمارے حال کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کرتے ہیں؟ شاید یہ کہانی ہمیں انہی اندیکھے رابطوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جو ہماری تاریخ کو معنی بخشتے ہیں۔